عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ جموں کشمیر کے سابق گورنر اور میگھالیہ کے موجودہ گورنر ستیہ پال ملک نے کہا، کسانوں کی اس طرح سے نہ کی جائے توہین۔ اتر پردیش پرتاپ گڑھ ضلع میں پولیس کی بڑی کارروائی، 325 مطلوبہ ملزمان گرفتار۔ لاپتہ کسانوں کی تلاش کے لیے سنیکت کسان مورچہ نے تشکیل دی کمیٹی۔ اڑیسہ میں شدید سڑک حادثہ، 9 افراد ہلاک، 13 زخمی۔ راجوری کے ایک جنگل سے اسلحہ و گولہ بارود برآمد، پولیس کا دعویٰ۔ جنوری میں جی ایس ٹی وصولیابی ریکارڈ 1.20 لاکھ کروڑ روپے کے قریب۔ سی ٹی ای ٹی میں نقل کرانے والے گروہ کے سرغنہ سمیت 7 افراد ہوئے گرفتار۔ صحافیوں کو جتنا دباؤ گے، ظلم و ستم کے خلاف اتنی ہی زیادہ آوازیں اٹھیں گی، پرینکا گاندھی کا بیان۔ شوہر کا قتل کرنے والی بیوی بھی فیملی پنشن کی حقدار، ہائی کورٹ کا دلچسپ فیصلہ۔ اتر پردیش گورکھپور کے ہسٹری شیٹرز کی فہرست میں شامل کیا گیا ڈاکٹر کفیل خان کا نام۔ یو پی پولیس نے ایک ٹویٹ کے لیے دی وائر کے بانی مدیر سدھارتھ وردراجن کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ صحافی روہنی سنگھ کو ریپ کی دھمکی دینے کے الزام میں اے بی وی پی سے وابستہ اسٹوڈنٹ گرفتار۔ سمندری حدود کی خلاف ورزی پر گولی مارنے کا چینی قانون، جاپان چوکنا ہو گیا۔ امریکہ میں 9 سالہ بچی کے ساتھ روچسٹر پولیس کی اس حرکت پر اٹھ رہے ہیں سوال، جانے پورا معاملہ۔ ہماری حکومت خدمت عامہ کو ملک کے ہر چپے میں پہنچانے کا عزم رکھتی ہے، ایردوغان کا بیان۔ غزہ اسرائیل کا ایک ڈرون قبضے میں لے لیا گیا۔ شمالی شام اسد نواز فوج اور پی کے کے درمیان جھڑپ، ایک فوجی ہلاک۔ شام کے چشم امن کے علاقے میں ضرورت مندوں میں ترک فوجیوں کی جانب سے امداد جاری۔ چینی جنگی طیاروں کی فضائی حدود کی خلاف ورزی، تائیوان کا احتجاج۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر عالم بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین دن بھر کی خبریں لے کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات پہ جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں۔ جن احباب نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ آئیے چلتے ہیں پہلی خبر کی جانب۔ نئے زرعی قوانین پر جاری کسانوں کی مخالفت پر جموں کشمیر کے سابق گورنر اور میگھالیہ کے موجودہ گورنر ستیہ پال ملک نے بھی رد عمل ظاہر کیا ہے۔ اتوار کو ستیہ پال ملک نے کہا کہ انہوں نے مرکزی حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ کسانوں کی توہین نہیں کی جا سکتی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے حکومت سے آگے آ کر کسانوں سے بات کر کے موضوع کو حل کرنے کی بات کہی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ حکومت نے کسانوں کے سامنے 1.5 سال تک قانون کو معطل کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ ناظرین، اتر پردیش میں پرتاپ گڑھ ضلع کے مختلف تھانہ علاقے کی پولیس نے گزشتہ 24 گھنٹے میں مطلوب ملزمان، جرائم پیشہ و مشتبہ افراد کی دبش چیکنگ کے دوران مطلوب کل 325 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ پرتاپ گڑھ میں پولیس کی اس بڑی کارروائی سے چوری، لوٹ اور اسمگلنگ جیسے معاملات میں پھنسے ملزمین گھبرا گئے ہیں۔ ناظرین، یوم جمہوریہ کے موقع پر کسانوں کے ذریعے نکالی گئی ٹریکٹر پریڈ میں ہوئے تشدد کے بعد کئی کسانوں کے لاپتہ ہونے کی خبریں سامنے آ چکی ہیں۔ اب ان کسانوں کی تلاش کے لیے سنیکت کسان مورچہ نے ایک 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ یہ کمیٹی لاپتہ کسانوں کے بارے میں کوئی بھی جانکاری حاصل ہونے پر تال میل بنا کر اس سلسلے میں آگے کی کارروائی کرے گی اور یہ جاننے کی کوشش بھی کرے گی کہ آخر وہ غائب کیوں ہوئے ہیں۔ ناظرین، تریپورہ میں کوراپٹ ضلع کے کوٹ پیٹ پولیس تھانے کے تحت مرتہاڑی
کے پاس ایک گاڑی کے درخت سے ٹکرانے کے بعد سڑک سے پھسل جانے کے حادثے میں 9 لوگوں کی موت ہو گئی اور دیگر 13 شدید طور پر زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ اتوار کی دیر رات کوراپٹ ضلع کے کوٹپاڑ پولیس تھانے کے مرتہانڈی کے پاس قومی شاہراہ 326 پر ایک مسافر گاڑی کے ایک درخت سے ٹکرانے کے بعد سڑک سے پھسل کر نیچے گرنے سے 9 لوگوں کی موت ہو گئی۔ ناظرین، پولیس نے جموں کشمیر کے ضلع راجوری کے ایک جنگل میں کمینگاہ سے اسلحہ و گولہ بارود برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ مصدقہ اطلاع موصول ہونے پر فوج اور پولیس کی ایک مشترکہ ٹیم نے اتوار کی شب ایک آپریشن کے دوران راجوری کے خواص علاقے کے جنگل میں ایک کمینگاہ سے اسلحہ و گولہ بارود برآمد کیا۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ سیکورٹی فورسز کی کارروائی کے دوران اسلحہ و گولہ بارود ضبط ہونے سے ملیٹنٹوں کی ضلع راجوری اور ضلع ریاست میں ملیٹنٹوں کی سرگرمیوں کو بحال کرنے کے منصوبے خاک میں مل گئے ہیں۔ ناظرین، ملک میں گڈس اینڈ سروس ٹیکس GST کے بالواسطہ محصول نظام کے متعارف کیے جانے کے بعد جنوری 2021 میں اب تک کی سب سے زائد 1,19,847 کروڑ روپے GST محصول وصول کیا گیا ہے۔ اس سے قبل گزشتہ ماہ دسمبر 2020 میں رقومات 1,15,174 کروڑ روپے تھی۔ لاک ڈاؤن کے بعد جنوری اور 2021 مسلسل چوتھا مہینہ ہے جس میں GST محصول کی وصولیابی 1 لاکھ کروڑ روپے سے زائد ہوئی ہے۔ ناظرین، اتر پردیش پولیس کی اسپیشل ٹاسک فورس نے سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن دہلی کی جانب سے منعقدہ سینٹرل ٹیچرز ایلیجبلٹی ٹیسٹ CTET 2021 کے امتحانات میں نقل کروانے والے گروہ کے سرغنہ اور سالور حل کرنے والا سمیت 7 افراد کو آج گرفتار کر لیا ہے۔ STF کے ترجمان نے بتایا کہ الہ آباد پریاگراج میں کرنل گنج کے علاقے میں سائنس فیکلٹی فٹ بال گراؤنڈ گیٹ کے نزدیک سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن دہلی کی جانب سے سینٹرل ٹیچرز ایلیجبلٹی ٹیسٹ CET 2021 کے تحت 2 شفٹوں میں امتحانات منعقد کیے جا رہے تھے، جس میں یہ بات سامنے آئی ہے۔ ناظرین، سابق کانگریس صدر راہل گاندھی اور پارٹی کی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے کسان تحریک کی کوریج کے لیے صحافیوں کی گرفتاری ان کے خلاف FIR درج کرنے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت سچ بولنے والوں سے ڈرتی ہے، اس لیے سچے صحافیوں کی آواز دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ راہل گاندھی نے ایک ویڈیو کو ٹویٹ کرتے ہوئے تبصرہ کیا، جو سچ سے ڈرتے ہیں وہ سچے صحافیوں کو گرفتار کرتے ہیں۔ ناظرین، پنجاب و ہریانہ ہائی کورٹ نے خاندانی پنشن سے متعلق دلچسپ فیصلہ سنایا ہے۔ فیصلے کے مطابق اگر بیوی اپنے شوہر کا قتل بھی کر دیتی ہے تو بھی وہ خاندانی پنشن حاصل کرنے کی حقدار ہے۔ بلجیت کور بمقلاب ریاست ہریانہ کیس میں ہائی کورٹ نے 25 جنوری کو فیصلہ سناتے ہوئے کہا، سنہری انڈا دینے والی مرغی کو کوئی ذبح نہیں کرتا۔ ناظرین، ڈاکٹر کفیل خان کو اتر پردیش کے گورکھپور ضلع میں ہسٹری شیٹرز کی فہرست میں شامل کر دیا گیا ہے۔ خان ان 81 لوگوں میں ہیں جنہیں سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس جوگیندر کمار کی ہدایت پر فہرست میں شامل کیا گیا۔ ضلع میں اب کل 1543 ہسٹری شیٹر ہیں، یعنی ایسے لوگ ہیں جن کے خلاف مجرمانہ ریکارڈ درج ہے۔ حالانکہ اس بیچ کفیل خان کے بھائی عادل خان نے بتایا کہ 18 جون 2020 کو کفیل کے خلاف ہسٹری شیٹ کھولی گئی تھی، لیکن یہ جانکاری گزشتہ جمعہ کو میڈیا کو دی گئی۔ اس کے بعد سنیچر کو جاری کیے گئے ویڈیو پیغام میں ڈاکٹر کفیل خان نے کہا، UP سرکار نے میری ہسٹری شیٹ کھول دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ زندگی بھر مجھ پر نگرانی کریں گے۔ اچھا ہے 2 سیکورٹی اہلکار دے دیجئے جو 24 گھنٹے مجھ پر نظر رکھیں، کم سے کم فرضی معاملوں سے میں خود کو بچا پاؤں گا۔ ناظرین، یوم جمہوریہ کے موقع پر کسانوں کے ٹریکٹر پریڈ کے دوران ہوئے تشدد کے بعد صحافیوں پر کیس درج کیے جانے کی فہرست میں دی وائر کے بانی مدیر سدھارتھ وردراجن کا بھی نام شامل ہو گیا ہے۔ اتر پردیش کی رامپور پولیس نے سدھارتھ وردراجن کے خلاف ایک ٹویٹ کو لے کر کے FIR درج کی ہے۔ اس ٹویٹ میں انہوں نے ٹریکٹر پریڈ کے دوران دہلی کے ITO علاقے میں مظاہرے میں شامل ایک نوجوان کی موت کو لے کر ان کے اہل خانہ کے دعوے سے متعلق خبر کو ٹویٹ کیا تھا۔ FIR IPC کی دفعہ 153B قومی سالمیت پر منفی اثر ڈالنے والا بیان یا دعویٰ اور 2205 2 عوامی طور پر شرپسندی کے لیے ذمہ دار بیان کے تحت درج کیا گیا ہے۔ ناظرین، معروف صحافی اور دی وائر میں باقاعدگی سے رپورٹ کرنے والی روہنی سنگھ کو ریپ اور جان سے مارنے کی دھمکی دینے والے قانون کے تحت ایک 26 سالہ طالب علم کو راجستھان پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ کسانوں کی ٹریکٹر ریلی پر سنگھ کے ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے کپل ویاپن نے انہیں ٹویٹر پر ایک ڈائریکٹ پیغام میں دھمکی دی تھی۔ دھمکی کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے سنگھ نے ایک ٹویٹ میں ادے پور رینج پولیس اور راجستھان کے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت کو ٹیگ کیا اور کارروائی کی مانگ کی۔ اس کے بعد گہلوت نے ادے پور IG اور SP کو فوراً کارروائی کرنے کی ہدایت دی۔ ویپن کی پہچان ادے پور کے سماری گاؤں کے باشندے کے طور پر ہوئی ہے۔
ناظرین، چین کے ساحلی محافظوں کو ملکی حدود کی خلاف ورزی کرنے پر اسلحہ کا استعمال کرنے پر مبنی قانون کو منظوری دینے کے بعد جاپان بھی متحرک ہو گیا ہے۔ جاپان ٹائمز کے مطابق نام دام بتانے کی شرط پر جاپانی امور خارجہ کے ایک اہلکار نے بتایا ہے کہ چین کا یہ فیصلہ عالمی قوانین کے توازن کو بگاڑنے کی کوشش ہوگی۔ واضح رہے کہ ٹوکیو انتظامیہ نے چین کے ساتھ متنازع مشرقی بحر چین میں واقع سنکاکو جزائر کے قریب فوج کو چوکس رہنے کا حکم دے دیا ہے۔ علاوہ ازیں برسر اقتدار لبرل ڈیموکریٹ پارٹی کی بعض شخصیات نے اس بات کی ضرورت پر زور دیا ہے کہ اگر چین نے کوئی بڑی فوج پیش قدمی کا سہارا لیا تو ہماری فوج بھی اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کرے گی۔ ناظرین، روچسٹر پولیس نے اتوار کو پولیس افسران کے باڈی کیمرے کے 2 ویڈیو جاری کیے ہیں جس میں افسر 9 سالہ ایک بچی کو قابو میں کرنے کے لیے کچھ اسپرے کرتے نظر آ رہے ہیں اور بچی کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں۔ پولیس کا ماننا ہے کہ وہ پیپر اسپرے تھا۔ اس ویڈیو کو لے کر امریکی پولیس کی کافی کرکری ہو رہی ہے۔ ڈیموکریٹ اینڈ کرانیکل کی خبر کے مطابق روچسٹر کے میئر پولیس نے جمعہ کو ہوئے اس حادثے کی متاثرہ بچی کو لے کر فکر ظاہر کی۔ انہوں نے کہا کہ میری بھی 10 سال کی ایک بیٹی ہے، ایک ماں کے طور پر یہ ویڈیو آپ کبھی دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ ناظرین، انصاف و ترقی پارٹی کی چیئرمین اور صدر رجب طیب اردگان نے کہا ہے کہ ہماری حکومت ترکی کو معاشی بدحالی میں جھونکنے والوں کے خلاف سینہ سپر ہوتے ہوئے درخشاں مستقبل کی تیاری میں ہے۔ صدر اردگان نے اپنی پارٹی کے ادانا، انطالیہ، برسا اور معلیٰ اضلاع کے پارٹی کارکنوں سے ویڈیو رابطہ کیا تھا۔ صدر نے کہا کہ مواصلات، توانائی سے متعلق سرمایہ کاری اور دیگر عوامی خدمات پر مبنی اہداف ملک کے گوشے گوشے کا احاطہ کر رہے ہیں اور ہم سرمایہ کاری فضا کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ناظرین، فلسطینی مزاحمتی گروہوں نے شمالی غزہ میں اسرائیل کا ایک ڈرون قبضے میں لے لیا ہے۔ مزاحمتی گروپوں میں شامل ایک ذرائع نے نام مخفی رکھنے کی شرط پر بتایا ہے کہ اسرائیل کا یہ ڈرون بیت الحنون کی سرحدی چوکی کے قریب سے قبضے میں لیا گیا ہے۔ ناظرین، شمالی شام کے علاقے حسکہ میں اسد نواز فوج اور دہشت گرد تنظیم PKK کے درمیان جھڑپ ہوئی جس میں ایک فوجی مارا گیا ہے۔ اس جھڑپ میں اسد نواز کی فوج کے 4 اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ ناظرین، ترکی شام کی چشمہ امن کے علاقے میں ضرورت مندوں کے لیے امداد جاری رکھے ہوئے وزارت قومی دفاع کی اطلاعات کے مطابق چشمہ امن کے عزیزی گاؤں میں محتاج خاندانوں کو غذائی امداد فراہم کر دی گئی ہے۔ وزارت قومی دفاع کے ٹویٹر ایڈریس پر دیے گئے بیان میں کہا گیا کہ چشمہ امن کے علاقے میں فرائض ادا کرنے والے ترک فوجی اس خطے کے لوگوں کی امید بنے ہوئے ہیں۔ ناظرین، چینی فوج کے 5 طیاروں نے تائیوان کی متعین کردہ فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے۔ فوکس تائیوان کی خبر کے مطابق وزارت دفاع نے اپنے بیان میں بتایا کہ چینی فوج کے 5 گشتی جنگی طیاروں نے تائیوان کی جنوب مغرب میں واقع سرحدوں کی خلاف ورزی کی۔ تائیوانی حکام نے یہ بھی بتایا کہ اسی روز ایک امریکی جنگی طیارے نے بھی ہماری فضائی حدود کے قریب پرواز کی تھی۔ حکام کا کہنا ہے کہ ان خلاف ورزیوں کے بعد ہماری فضائیہ نے اپنے طیارے متعلقہ علاقے میں روانہ کیے اور وائرلیس کے ذریعے متنبع کیا گیا۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئیں۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت